اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ لیسن نمبر 10 ہے الدرس العاشر۔ آپ سے پہلا جملہ پڑھیے۔ من انت، من کیا ہے؟ اسم و استفہام ہے اور خبر کے طور پر آیا ہوا ہے۔ انت مبتدا ہے۔ یہ اب کویسچن آنسر کے ڈائلاگ کی شکل میں اب یہ شروع ہو رہے ہیں لیسنس۔ انت کا جواب ہمیشہ انا کے ساتھ۔ من انت، ہو آر یو؟ پڑھیں جواب۔ انا طالب بالجامعتی۔ انا کیا ہے؟ مبتدا، طالب خبر، بالجامعتی جار مجرور۔ احمد پڑھیں اگلا۔ انت طالب جدید، کیا چیز ہے؟ حرف و استفہام۔ انت مبتدا، طالب خبر، جدید کیا اس کی نعت؟ جدید کیا ہے؟ طالب کی نعت ہے۔ انا حرف و استفہام، انت مبتدا، طالب خبر، جدید اس کی نعت۔ جواب پڑھیں۔ نام انا طالب جدید، نام کیا ہے؟ حرف و اثبات، حرف و اثبات۔ انا مبتدا، طالب خبر، جدید اس کی نعت۔ انا طالب جدید، اس نے کہا یس آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ، انا طالب جدید۔ جی من این انت، من این کیا چیز ہے؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے۔ انت مبتدا۔ فرام ویئر آر یو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ انا من الہند، انا مبتدا، من الہند جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ مسمو کا، ما کیا ہے؟ اور خبر۔ اسمو کیا ہے؟ مبتدا، اور اسمو کا کیا ترتیب بن رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ۔ دیکھیں کا ضمیر متصل ہے نا، اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئی۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ جب بھی ضمیر متصل کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی تو وہ کیا ترکیب بنے گی؟ مضاف مضاف الیہ بنے گے۔ تو اسم مبتدا وہو مضاف کا مضاف الیہ۔ اور جیسے انت کا جواب انا کے ساتھ تھا، ایسے ہی اسموں کا جواب اسمی کے ساتھ آئے گا۔ تمہارا نام، آپ کہیں گے میرا نام، تو جواب پڑھیں۔ اسمی محمد۔ اس جملے میں اسمو کیا ہے؟ ہاں ایکچولی یہ اسمو ہے، مبتدا اور مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، محمد یہ اس کی خبر ہے۔ ھذا الفتى الذی، من ھذا الفتى الذی معک۔ من کیا چیز ہے؟ اسم و استفہام، خبر کے طور پر۔ اسم و استفہام ہے، خبر کے طور پر آیا ہوا۔ ھذا کیا ہے؟ ھذا مبتدا ہے۔ الفتیٰ کیا ہے؟ بدل۔ الفتیٰ کہتے ہیں ینگ بوائے کو، دی ینگ بوائے۔ الفتیٰ کیا مطلب ہے؟ دی ینگ بوائے۔ الذی کیا چیز ہے؟ اسم الموصول۔ اور ما ظرف ہے،
تو کا کیا کہلائے گا؟ کا مضاف الیہ کہلائے گا. اور یہ ما کا مل کر جو ہے یہ صلۃ الموصول، یعنی ظرف پلس مضاف الیہ، یہ صلۃ الموصول بن جائے گا. من خبر ہے، اسم و استفہام کے طور پر آیا ہے. ھذا مبتدا ہے، الفتح اس کا بدل ہے، الذی اسم موصول ہے اور نعت بھی ہے الفتح کی. الذی اسم موصول ہے اور نعت ہے الفتح کی. ما کا ظرف مضاف الیہ ہے، ما کا ظرف مضاف الیہ ہے. ما جیسے میں نے کہا ظرف ہے تو کھول لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ 14 کے ساتھ. اس کے ساتھ کہنا ہو تو کہوں گا معہو، والذین محمد الرسول اللہ والذین معہو، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے. کون ہے ان کے ساتھ؟ تو معہو، معہما، معہم، معہا، معہما، معہن، معاکا، معاکما، معاکم، معکی، معاکما، معاکن، معی، معنا. یہ کیا ہے؟ معاکا. معا کا مطلب ہے ود. اگرچہ اندہ کا مطلب بھی ود ہوتا ہے، لیکن اندہ کا اور معاکا میں فرق کیا ہوگا؟ انگلش ترجمہ کریں گے تو یہی کریں گے. مثلا یہ جملہ یوں بھی لکھو کہ من ھذا الفتى الذی عندک، تب بھی وہ ترجمہ یہ کرے گا who is this young boy which is with you. اینڈ اب بھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ who is this young boy who is with you. لیکن ماں کا مطلب ہوتا ہے وہیں کھڑے کھڑے، اس وقت جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہ ماں ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ میں سے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو میں یہاں سے نکل کر وہاں گیا، کسی نے آ کے آپ سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، آپ کہتے ہیں ہوا عندہ، وہ اس کے ساتھ ہے. تو وہ اس کے ساتھ ہے، یہاں سے نکل کر جا کر اس کے ساتھ ہے. لیکن ما مینز ہی از ود ہم اینی ویئر، نکلنا ضروری نہیں اس میں پایا جاتا. لیکن جب نہیں رائٹ ناؤ شاید اس میں نہیں آئے گا، مطلب اینی ویئر، یہاں بھی ہے اور یہاں سے نکل کر دونوں اکٹھے ہیں تو ما کا ہوگا. لیکن اندہ میں وہ جا کر پھر اس کو جا کے ملتا ہے تو وہ اندہ کہلاتا ہے. تو من ھذا الفتى الذی معک، جواب پڑھیں. ہوا زمیلی، ہوا کیا ہے؟ زمیلی ایکچولی یوں ہے نا، زمیلو پلس یا متکلم ہے، کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے اس لیے آپ نے زمیلی پڑھا. ہوا کیا ہے؟ مبتدا، زمیلو خبر اور یا متکلم. دیکھیں یہ 13ویں پہ کھڑا ہوا ہے، پہلے پہ ہو تو پھر کیسے کہیں گے؟ زمیلو، زمیلہو، زمیلہما، زمیلہم، زمیلہا، زمیلہما، زمیلہن، زمیلوکا، زمیلوکما، زمیلوکم، زمیلوکی، زمیلوکما، زمیلوکن، زمیلی، زمیلونا. تو ہوا مبتدا، زمیلو خبر مضاف یا متکلم مضاف الیہ. اس زمیلو کے لفظ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے آپ نے، لیسن کے اینڈ پہ اگر وقت ہوا تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے ہم. ہوا ایضا من الہندی، جی حرف و استفہام، ہوا مبتدا، من الہندی شبہ جملہ خبر. جواب پڑھیں. لا ہوا من الیابان، لا کیا ہے؟ حرف نفی، ہوا مبتدا، من الیابان جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی اگلا جملہ پڑھیں. نہیں ان کو پڑھیں گے پہلے، محی الدین. ہاں ملا کر پڑھیں گے تو کیسے؟ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو ملا کر پڑھیں گے کیسے؟ مسمہ. دیکھیے جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا مسمو کا، آپ نے کہا اسمی. میں آپ سے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو میں پوچھوں گا مسمو ہو، مسمو ہو، واٹ از ہز نیم. تو اب آپ ظاہر ہے یہ کہیں گے نا ہز نیم از، تو اسمو ہو جواب میں بھی اسمو ہو ہی رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ میرے لیے بھی تھرڈ پرسن ہے، وہ آپ کے لیے بھی تھرڈ پرسن ہے.
تو جب میں نے اسموں کا کہا تھا تو آپ نے کہا تھا جواب میں اسمی محی الدین، لیکن میں پوچھتا ہوں مسموہ، آپ کہیں گے اسمہ، جو بھی اس کا نام ہے وہ آپ لے دیں گے. پڑھیں جواب. ما کیا ہے؟ ما اس جملے میں خبر کے طور پر ہے. اسم مبتدا ہے اور مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے. جواب پڑھیں. اسمہ حمزہ، تو حمزہ بھی کیونکہ فیمنن نیمز کے پیٹرن پر ہے اس لیے حمزہ تو آیا، حمزہ تن نہیں آیا. اسمو کیا ہے اس جملے میں؟ مبتدا. اور اسمہ کیا ترکیب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. حمزہ تو اس کی خبر ہے، حمزہ تو اسموں کی خبر ہے. اسموں کو بھی ایک دفعہ 14 کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اسمہ، اسمہما، اسمہم. اسمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہز نیم، بوتھ دیمز نیم، دیر آلز نیم. اسمہم، اسمہ، اسمہما، اسمہم. اسمہا، اسمہما، اسمہن. اسمکا، اسمکما، اسمکم. اسمکی، اسمکما، اسمکن. اسمی، اسمنا. جی اب نیکسٹ پڑھیں اپنا برہان. یا محمد، ما لغتک یا محمد. ہاں جی. ما لغتک یا محمد. جی ما کیا چیز ہے؟ نہیں، ما خبر ہے، اسم و استفہام کے طور پر آیا ہے. لغتو یہ مبتدا ہے، اور لغتو کیا کیا ترکیب بن رہی ہے؟ لغتو اسم ہے نا، اسم ضمیر متصل کے ساتھ آ گیا ہے، تو ضمیر متصل اسم پلس ضمیر متصل کیا کمبینیشن بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. تو لغتو مبتدا بھی ہے اور کیا ہے؟ مضاف کا مضاف الیہ. یا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف و ندا، حرف الندائی یا حرف ندائن. محمدو کیا ہے؟ اسم المنادا، اسم المنادا یہ وہ نام ہے جس کو بلایا جا رہا ہے. یا حرف ندا اور اس محمد اسم المنادا. ما لغتک یا محمد. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے میں پوچھوں گا ما لغتک یا برہانو. آپ کہتے ہیں میری زبان عربی ہے. نہیں چھوڑ دے بک کو ذرا. آپ کہتے ہیں میری زبان عربی ہے. تیری زبان لغتوں کا، میری زبان لغتی. لغتی العربیت، لغتی الاردیت، لغتی الانگلیزیت. جو بھی آپ کی زبان آپ بتا دیں گے. پڑھیں ذرا جواب اس نے کیا دیا ہے. ہاں لغتی، لغتل اردیت. اس میں یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ ایکچولی ہے لغتو پلس یا متکلم. تو لغتو کیا ہے پھر یہاں پر؟ مبتدا اور مضاف. یا متکلم الاردیت اس کی، الاردیت اس کی خبر ہے. لغتی الاردیت. نیکسٹ عثمان. سہلتن. اہی لغتن سہلتن. ا کیا ہے؟ حرف استفہام. ہی مبتدا، لغتن خبر. سہلتن کیا ہے؟ لغتن سہلتن کیا ترکیب بن رہی ہے؟ یہ منعوت اور نعت ہیں. زادک اللہ علما نافع. ماشاءاللہ. لغتن منعوت ہے اور سہلتن اس کی نعت ہے. اس طرح سے پڑھیں گے اگلا جملہ.
بلکہ پہلے جواب آپ پڑھو عثمان. لغتن، نام ہی لغتن سہلتن، نام کیا ہے؟ حرف اثباتن، حرف اثباتن، ہی مبتدا، لغتن خبر، سہلتن یہ نعت ہوگی اس کی. یس اٹ از این ایزی لینگویج، ہی لغتن سہلتن. اشتیاق صاحب. ما لغتہ، ما لغتہ. اب اس نے حمزہ کو، یعنی پوچھ میں آپ ہی سے رہا ہوں، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حمزہ ہے اس کی زبان کون سی ہے، تو گویا حمزہ میرے لیے تھرڈ پرسن ہے اور حمزہ آپ کے لیے بھی تھرڈ پرسن ہے. تو لغتہ کا جواب لغتہ کے ساتھ ہی آ جائے گا واپس. لغتہ کا جواب لغتی کے ساتھ واپس آیا تھا. میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کی زبان، آپ نے کہا میری زبان. میں کہتا ہوں اس کی زبان، تو آپ بھی یہ کہیں گے اس کی زبان. تو ما یہاں پر اسم و استفہام ہے، خبر کے طور پر آیا ہوا ہے. لغت مبتدا ہے اور مضاف ہے. ہو اس کے ساتھ ضمیر متصل اسم کے ساتھ آ رہی ہے، لہذا یہ مضاف الیہ ہے. لغت ہو اس کی زبان. جواب پڑھیے. لغتہ الیابانیۃ، الیابانیۃ صحیح. لغت مبتدا ہے اور مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، اس کی زبان. الیابانیۃ یہ اس کی خبر ہے، جاپانی ہے. اور اب اسے سوال سے پہلے خود ہی جواب دے دیا. سوال بن سکتا تھا کہ وہ اسے پھر پوچھتا کہ آہیہ لغتن سہلتن یا صعبتن، تو اس نے خود ہی کہہ دیا وہیہ لغتن صعبتن، اور وہ مشکل زبان ہے. واو جو ہے یہ حرف عطفن کہلاتا ہے، اور کے معنی میں آتا ہے. ہیہ مبتدا، لغتن اس کی خبر، صعبتن یہ اس کی نعت ہے. صعبتن کہتے ہیں مشکل کو، سہلتن آسان، اردو آسان زبان ہے، جاپانی مشکل زبان ہے. وہی لغتن صعبتن. جی آپ سب. ہاں این ابو کا یا محمد، ذرا اس کو بھی ایک دفعہ یہاں تھوڑی سی بات ایک سمجھ لیں. کچھ نام اسپیشل نام ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ 5 ہیں، اسماء الخمستی کہلاتے ہیں. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے لغت مرفوع ہے، لغتا منصوب ہے، اور لغتی ہو جائے گا تو مجرور ہو جائے گا. سارے اسم تقریباً جتنے ہم نے اب تک پڑھے اس میں اگر وہ واحد ہیں تو سنگل ضمہ کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ مرفوع ہو جاتے ہیں، فتح کے ساتھ منصوب ہو جاتے ہیں، کسرہ کے ساتھ مجرور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو 5 نام میں اب لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، جیسے ابن ہے فادر، جیسے اخن ہے بردر، فمن ہونٹ، ہمن اور زو، یہ 5 نام جو ہیں یہ اسپیشل نام ہیں. یہ 5 نام جب مضاف بن کر آئیں تو واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب، اور یا کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں. یعنی اس وقت ان کے سائن مرفوع منصوب مجرور کے ضمہ فتح اور کسرہ نہیں رہتے، بلکہ واو الف اور یا بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہاں پہ یہ لفظ آیا، آپ نے پوچھا کہ این ابو کا،
یعنی جب یہ مضاف نہیں ہوں گے تو یہ اس طرح ہی آئیں گے، ابن مرفوع ہے، ابن منصوب ہو جائے گا، ابن مجرور ہو جائے گا. لیکن جب یہی ابن مضاف بنے گا، مثلا اصل میں یہ کیا تھا، اصل تھا ابن پلس کا، تو ایکچولی تو اس کو ہونا چاہیے تھا تنوین ٹوٹ گئی کیونکہ تنوین مضاف لیتا نہیں ہے، ابو پلس کا. لیکن ابو پلس کا جو بن رہا ہے چیز وہ بن رہی ہے ابو کا. اب یہ اس کی مرفوع کی علامت یہ واو ہے اور یہ مضاف ہے، ابو اور کا مضاف الیہ ہے. یہ کب بنے گا؟ جب یہ مضاف بنے گا اس وقت یہ مرفوع ہوگا ابو کے ساتھ، ابو کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھی تھے جن کے نام ابو کے ساتھ شروع ہوتے تھے، جیسے ابو بکرن، جیسے ابو ہریرہ تھا، ابو موسیٰ. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ابو ہریرہ کو پکارنا ہے تو آپ دیکھ چکے ہیں نا، ابھی یہاں ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ محمدن تھا، تو جب ندا لگائی تو یا محمدو ہو گیا. عبد السمیع تھا، تو جب ندا لگائی تو یا عبد السمیع بنا. کیوں؟ ہم نے کہا تھا جب مضاف مضاف الیہ آئے گا اور اس کو ندا دیں گے تو جو مضاف پارٹ ہے دیٹ ول بیکم منصوب. دعا آپ کو میں روز سناتا ہوں، آمین یا، ویسے تو یہ رب العالمین ہے نا، لیکن جب ہم نے ندا لگائی کہ اے اللہ تو سن، تو ہم نے کہا یا رب العالمین. گویا یہ جو مضاف منادہ مضاف تھا وہ منصوب ہو گیا. اب آواز لگانی ہے ابو ہریرہ کو، تو ابو ہریرہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، ابو مضاف ہریرہ مضاف الیہ. اب ابو نے منصوب ہونا ہے، ٹھیک؟ تو کیسے ہوگا؟ یا ابا ہریرہ. اب آپ کہتے ہیں جی جو مضاف پارٹ ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے، مضاف ہم اس کو کہیں گے مضاف منادہ منصوب، اور یہ مضاف الیہ کہلائے گا. منادہ تو منصوب ہوتا ہے، تو کیا ابا منصوب ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ ابا منصوب ہے، تو میں کہوں گا علامت النصب کیا ہے اس کی؟ تو آپ کہیں گے اس کی علامت النصب الف ہے. تو میں پوچھوں گا کیوں الف ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، یہ ان 5 ناموں میں سے ایک ہے جو مرفوع ہوتے ہیں تو واو کے ساتھ، منصوب ہوتے ہیں تو الف کے ساتھ، مجرور ہوتے ہیں تو یا کے ساتھ. مثلا کوئی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں یا حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ حدیث یوں شروع ہوگی ان. اب ان نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دینا ہے. اب ابو نے مجرور ہونا ہے، تو کیسے آئے گا وہ؟ ان ابی بکرن، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب ہم کہیں گے ان کیا ہے؟ جار. تو ابی کیا ہے؟ مجرور، پلس یہ مضاف ہے اور بکرن مضاف الیہ ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں جی ابھی مجرور ہے تو علامت جر کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے علامت جر؟ یا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان 5 ناموں میں سے ایک ہے. تو ان ناموں کے یہ 5 نام جب بھی مضاف بنیں گے، کنڈیشن صرف مضاف بننے کے ساتھ ہے، یہ 5 نام جب بھی مضاف بنیں گے تو واو کے ساتھ مرفوع ہوں گے، الف کے ساتھ منصوب ہوں گے اور یا کے ساتھ یہ مجرور ہوں گے. اب پڑھیے یہ جملہ کس نے پڑھا تھا؟ این ابوک یا محمد، این ابو کا یا محمد. این کیا ہے؟
ظرف خبر. ابو ابو کا ابو ابو مضاف ابو مبتدا مضاف مبتدا مضاف اور کا مضاف الیہ. کا مضاف الیہ. یا حرف ندا. حرف ندا. محمد اسم المنادا. اب دیکھیے اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب ابو آپ نے کہا مبتدا ہے, مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, تو از ابو مرفوع؟ آپ کہیں گے یس. تو علامت و رفع کیا ہے؟ کیوں؟ ہاں لِأَنَّهُ من اسماء الخمسۃ, کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے, لہذا واو کے ساتھ مرفوع ہے. جواب پڑھیں. ہاں اب دیکھیے یہ ابھی کیا ہے؟ ابو پلس یا متکلم ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں مجرور کے چکر میں نہ پڑ جائے گی, کیونکہ واو اب پڑھیں آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو, اس لیے واو بیچ میں سے نکلا ہے اور یہ ابھی ہو گیا ہے, وگرنہ یہ ابو پلس یا متکلم تھا. یعنی یہ ابو مرفوع حالت میں یہاں کھڑا ہوا ہے, یہ صرف یا کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ہم نے اس کو ابھی پڑھا ہے. اب پڑھیں. ابھی فی الکویت. اب اس کو ذرا انالائز کریں گے تو ہمیں اب الگ الگ کروں گا. ابھی میں ابو کیا چیز ہے؟ مبتدا. مبتدا اور مضاف. مضاف بھی ہے نا. ابو پلس یا متکلم. ابو مبتدا مضاف, یا متکلم مضاف الیہ. فی الکویت جار مجرور شبہ جملہ خبر. مائی فادر از ان کویت, یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ابھی فی الکویت, مائی فادر از ان کویت. ہوا طبیب شہیر. ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا, طبیب جو ہے وہ اس کی خبر ہے اور منعوت ہے, اور شہیر نعت. ہوا مبتدا طبیب خبر و ہوا منعوت شہیر اس کی نعت ہے. جی. و این امک. این کیا ہے؟ ظرف خبر. امو مبتدا مضاف کا مضاف الیہ ہے. آپ نے کہا دوبارہ پڑھیں ذرا یہ جملہ. ہی ایضا فی الکویت مع ابی. ٹھیک, دیکھیں اب اس کو انالائز کرتے ہیں. ہیا کیا ہے؟ مبتدا. فی الکویت جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب ایکچولی یہ کیا تھا؟ مع کیا ہے؟ ظرف. ظرف کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو اب ابو کیا ہو جائے گا؟ ابھی. ابو جو تھا مع پلس ابو جو تھے, یہ مع ابھی بنے. ابھی وہ یا متکلم جو ہے وہ ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, جس کو ہم نے ایک ہی دفعہ لکھ دیا یہاں پر. He is there, she is in Kuwait with my father. تو بیسیکلی یہ یا سمجھنے کہ دو دفعہ کا تھا جو یہاں ایک دفعہ ہے. تو ما یہ ظرف اور یہ اب یوں سمجھ لیں اس کو, یہ یوں ہے, یہ مضاف الیہ, پھر یہ مضاف ہے اور یہ یا متکلم مضاف الیہ. She is in Kuwait with my father. آگے کیا ہے؟ ایک لکھ. جیسے وہ خواہ مخواہ ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے نا کچھ چیزیں کبھی کمپریس کر دی جاتی ہیں, تو وہ یہ اس انداز سے ہوا ہے. ہیا مدرسۃ ہناک. ہیا کیا ہے؟ مبتدا. ہناک مدرسۃ خبر. ہناک ظرف. ہناک ظرف. ہناک کا مطلب اوور دیر. شی از ٹیچر اوور دیر. ذهبت الی الکویت یا محمد. کیا ہے؟ حرف و استفہام, پارٹیکل آف انٹروگیشن. ذهبت کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ یا فعلیہ؟ فعلیہ جملہ. ذهب فعل ہے. ذهب وہ جیسے خرجتا ساتویں پہ اوپر سے آئے, خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجتا. ذهبتا سیم پیٹرن ہے. ذهب فعل ہے,
تا فائل ہے. اب دیکھیے اس میں نا اس کورس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ بالکل گفتگو کے انداز سے چل رہی ہے بات نا. یعنی آپ کو رولز نہ بھی پڑھائے جائیں تب بھی جب بچہ سیکھتا ہے زبان تو کیسے سیکھتا ہے؟ آپ اسے پوچھتے ہیں نا تو گیا، وہ کہتا ہے میں گیا. ذہبتا تو گیا، کیا تو گیا؟ اب آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بچہ یہ کہے گا میں گیا. اس کو کوئی گرامر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لا محالہ یہی کہے گا آپ سے کہ میں گیا، اگرچہ اس کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ذہب فعل ہے. لیکن جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کے انداز میں ذہبتا کہیں گے تو جب اس کو بولنی آئے گی تو وہ ہمیشہ آگے سے یہ کہے گا ذہب تو. اور یہی اس میں نیچرل وے ہے کسی زبان کو سیکھنے کا، کہ ہم تو خیر پھر بھی ذرا اردو ماحول کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ چیزوں کا پتہ ہے پہلے سے بھی. وگرنہ محترم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رولز قاتل ہیں کسی زبان کے. رولز سے زبان نہیں سیکھی جا سکتی. اور یہ بالکل یعنی دلیل کیا ہے؟ بچے کو کوئی رول نہیں آتا جب زبان بولنی شروع کرتا ہے. کیا آپ اسے پہلے گرامر پڑھاتے ہیں؟ اگر آپ اس کو پہلے گرامر پڑھائیں وہ ساری زندگی کبھی نہیں بول سکے گا. آپ نے ساری زندگی انگریزی پڑھی، ساری زندگی انگریزی نہیں آئی، کیونکہ رولز کے ساتھ آپ نے پڑھا اس کو نا. تو زبان جو ہے وہ نیچرل وے میں اگر سکھائیں تو وہ نیچرل وے میں ہوتی ہے. اور اگر اصل میں ٹائم کھلا ہو اور جسٹ آپ آدھا گھنٹہ بچے کے ساتھ روز یہ پریکٹس کر دیں، اس کو کچھ نہ بتائیں کہ ذہبہ کیا ہے، ذہبتا کیا ہے، کیا نہیں ہے. وہ جب یعنی آپ کی زبان بول رہی ہو، آپ کی آنکھیں اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی باڈی لینگویج انٹریکٹ کر رہی ہو، تو جب میں آپ سے کہتا ہوں اذہبتا، تو وہ آگے سے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ کہ وہ یا کہے گا ما ذہبتو، میں نہیں گیا، یا وہ کہے گا نام ذہبتو. اب اس کو اگرچہ یہ نہ معلوم ہو کہ ذہبہ کیا چیز ہے، یہ فعل ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ جب یوز کرے گا تو بالکل درست. آپ اسے پوچھیں اکتبتا، ڈڈ یو رائٹ؟ وہ کہے گا کتبتو، یس آئی ہیو ریٹن. یا وہ کہے گا ما کتبتو، میں نے نہیں لکھا. آپ اسے پوچھیں اقراتو، اقراتا، کیا تو نے پڑھا؟ اب اگرچہ اس کو نہیں پتا کہ کرا کیا ہے، تا کیا ہے، لیکن وہ جواب میں آپ سے یہی کہے گا نام قراتو. یا وہ آپ سے کہے گا ما قراتو، میں نے نہیں پڑھا. تو پڑھیے اس کو ذرا، کیسے پڑھا آپ نے؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ اذهبت الى الکویت، حرف استفہام تھا، ذهب فعل، تا فاعل ہے. الى الکویت جار مجرور ہے، یا حرف ندا ہے، محمد اسم المنادہ ہے. جواب پڑھیں. ہاؤ سمپل اٹ از. نام ذہبت، نام حرف اثبات ہے، اور ذہب فعل، تو فاعل. آئی وینٹ، یس آئی وینٹ. ہاں اب دیکھیے وہ زمیلوں کا، مطلب میں آپ کو وہ زمیلوں کا، وہ زمیلوں کا این ابوہ، اینڈ یور فرینڈ ویئر از ہز فادر. کریں انالائز. زمیلو کا کیا ترکیب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. این ظرف خبر، ابو اور ابو کیا ہے؟ مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. از ابو مرفوع. ما علامت رفع، واو، وائے. لما، لما لأنہ، کیونکہ من اسماء الخمستی، من آ گیا نا، من اسماء الخمستی. اسماء الخمستی کیا ترکیب بن رہی ہے ویسے؟ مضاف مضاف الیہ. من اسماء جار مجرور، اسماء الخمستی مضاف مضاف الیہ. ابوہ فی الیابان ہوا تاجر کبیر. ابو کیا ہے؟ اور مضاف، ہو فی الیابان شبہ جملہ خبر، ہوا تاجر کبیر نعت. جزاک اللہ. یا محمد دو.
الکا اخن یا محمدو. ایک بات اور نوٹ کر لیں, میں نے آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا تمہارے پاس کتاب ہے, میں کہوں گا عندک کتاب یا محمدو. لیکن تمہارا کوئی بھائی ہے یہ پوچھنا ہو تو میں کہوں گا لکا اخن یا محمدو. اندہ جو ہے اور لام کا تو وہی ہے نا, اندہ کے ساتھ کا یہ ظرف مضاف الیہ ہیں, یہ جار مجرور ہیں. کب میں کسی کے لیے لام کا پریپوزیشن یوز کروں گا اور کب کسی کے لیے میں اندہ یوز کروں گا؟ وہ تمام اسم, وہ تمام چیزیں جو آپ سے جدا کی جا سکتی ہیں, جب ان کی پوزیشن کے حوالے سے پوچھوں گا تو اندہ کے ساتھ پوچھوں گا. اندہ کا قلم, میں الگ چیز ہوں, قلم الگ چیز ہے. یہ میں نے اس کو پھینک دیا, ختم ہو گیا, میرا اس کا تعلق ختم ہو گیا. لیکن میرا بیٹا, یہ رشتہ ہے نا ایک, آپ ساری زندگی چاہے اس کے ساتھ نہ بولیں, وہ بھائی آپ کا بھائی ہے. اس رشتے کو, بھائی والے رشتے کو, یہ سیپریبل رشتہ نہیں ہے. لہذا جب اس رشتے کے حوالے سے بات ہوگی تو لام کے ساتھ ہوگی. اسی طریقے سے باڈی پارٹس ہیں, ہاتھ میرا ہے, وہ ہے میرا, میں اس کو ڈس اون بھی کرتا ہوں تب بھی یہ میرا باڈی کا پارٹ ہے, اس کو میں ڈس اون نہیں کر سکتا. تو میں پوچھوں گا, میں آپ سے کہوں گا الکا یدن, کیا تمہارا ہاتھ ہے؟ لیکن آئندہ کا قلم, آئندہ کا کتاب, یعنی عربک بڑی یعنی لاجیکل لینگویج ہے نا. جو چیزیں آپ سے الگ ہو سکتی ہیں, آپ کی پوزیشن سے کبھی نکل سکتی ہیں, جب ان کے حوالے سے آپ نے اٹیچمنٹ پوچھنی ہے تو اندہ کے ساتھ پوچھی جائے گی. لیکن جو چیزیں آپ سے الگ نہیں کی جا سکتی, جب وہ پوچھیں گے تو لام کے پریپوزیشن کے ساتھ پوچھیں گے. تو یہاں وہ پوچھ رہے آپ سے الکا اخن, الکا اخن پشتو والا لکا نہیں ہے, ہاں لی. اچھا, اسی طریقے سے کا جواب ہمیشہ یا متکلم کے ساتھ آئے گا, تو آپ جواب میں کہیں گے لی اخن. لکا کا جواب لی. اب دیکھیے یہ ہے وہی اسماء الخمسہ میں سے, لیکن کیونکہ یہ مضاف نہیں بن رہا نا, کسی کا مضاف نہیں ہے, تو اخن آیا, اخو نہیں آیا. اگر میں کہتا تیرا بھائی تو پھر میں کہتا اخو کا, میرا بھائی اخی. لیکن آئی ہیو اے بردر تو لی اخن, لی اخن واحد. لی کیا چیز ہے؟ کون پڑھ رہا تھا؟ پڑھو. لی کیا چیز ہے؟ جار مجرور, شبہ جملہ خبر. اخن مبتدا اور منعوت, اور واحد اس کی نعت ہے. واحد اس نے یوز کیے نہیں کیا ہوا. لی اخن واحد, لی جار مجرور شبہ جملہ خبر, اخن مبتدا, واحد اس کی نعت, واحد اس کی نعت. آگے اسمہ, اسمہ اسامۃ. اسمو کیا ہے؟ اسم مبتدا اور کیا ہے؟ اسمہ, کیا ترکیب ہے؟ اسمہ مضاف مضاف الیہ. جب ضمیر متصل اسم کے ساتھ آتی ہے تو مضاف مضاف الیہ بنتی ہے. اسم مبتدا مضاف, ہو مضاف الیہ, اسامہ تو اس کی خبر ہے. آگے پڑھو اپنا عمر. وہو معی, ہاں وہو معی ہنا فی المدینہ المنورہ. ظاہر یہ کتابیں مدینہ منورہ میں لکھی گئی ہیں نا, اور اسلامی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. تو سچویشن آپ یہ سمجھیں کہ یہ کلاس اللہ کرے کبھی ہم بھی کوئی کلاس مدینہ منورہ میں کر سکیں, تو یہ کلاس اس میں مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلاس مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے. تو وہ اس کو پوچھ رہے کہ بھائی وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اسمہ اسامہ. تو اب ظاہر اگلا سوال اسے یہ کہتا ہے کہ وہ کہاں ہے,
اس نے خود ہی جواب دے دیا کہ ہوا مائی، ہی از ود می، ہنا ہیئر، فی المدینۃ المنورۃ، ان مدینہ منورہ. تو ہوا کیا ہے؟ مبتدا، مع ظرف، ظرف یا متکلم مضاف الیہ، ہنا پھر ظرف، فی المدینتی شبہ جملہ خبر. کہنے کو ظرف کو بھی آپ خبر کہہ سکتے تھے کہ مع ہی ظرف ہے. اور المنورتی کیا ہے؟ المدینۃ المنورتی، یہ منعوت اور نعت ہیں. المدینتی منعوت ہے، المنورتی اس کی نعت ہے. ہاں جی پڑھیں اپنا برہان. ولی اخت واحدۃ، بالکل سیم یہی جملہ ہے، صرف جینڈر بدل گیا. لی اخ واحد، لیکن لی اخت واحدۃ. لی کیا چیز ہے؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر. اخت مبتدا، وہو منعوت، اور واحدۃ، واحدۃ اس کی نعت ہے. اسمہا زینب، اسمو کیا ہے؟ مبتدا اور مضاف، ہاں مضاف الیہ. زینب خبر. جی عثمان پڑھو آگے. زوجی ہا، بس یہاں تک. وہی ہیا کیا ہے؟ ہاں مبتدا، فی العراق شبہ جملہ خبر. ما ظرف، ما زوجی ظرف مضاف الیہ، اور زوجی ہا زوجی مضاف الیہ ہے نا، پھر زوجی ہا مضاف مضاف الیہ پھر. ٹھیک، یعنی دو دفعہ، ایک دفعہ وہ مضاف الیہ بنا پھر وہ مضاف بنا. مع زوجی ہا، مع ظرف زوجی مضاف الیہ، وہو مضاف، پھر ہا مضاف الیہ. تو زوجن کو ذرا جوڑ لیتے ہیں 14 کے ساتھ میں. اسم ہے نا زوج، زوج اسم ہے تو ساتھ یہ ضمیر متصل آئے گی تو مضاف مضاف الیہ بنتے چلے جائیں گے. یہ مجرور تو ہوا مع کی وجہ سے، ورنہ یہ زوجو ہے، آگے اس نے دے دیا زوجہا بھی. زوجہو، زوجہما، زوجہم، زوجہا، زوجہما، زوجہن. بنے گی نہیں یہ بات، لیکن ہم صرف اس پیٹرن پہ چلا رہے ہیں، ورنہ ایک سب کی تو نہیں ہو سکتی نا. تو زوجو کا، زوجکما، زوجکم، ہم صرف پیٹرن کو لے کے چل رہے ہیں. زوجو کی، زوجکما، زوجکن، زوجی، زوجنا. ٹھیک ہے، بنے گا کیا؟ زوجو، ہاں زوج مذکر ہے ایسے میں نا، تو اس کا کمبینیشن ظاہر ہے کسی مؤنث کے ساتھ ہو سکتا ہے. زوجو ہا ہو سکتا ہے، زوجو کی ہو سکتا ہے، اور زوجتی ہو سکتا ہے. تو غیر ہم تو صرف اس کمبینیشن جو فارمولے والا ہے ہمارا، ہم نے اس میں سانچے کو نہیں پتا ہوتا کیا چیز بن رہی ہے کیا نہیں. وہ بنا کے جس طرح کا سانچہ بنا وہ بنا کے نکال کے دے دے گا آپ کو. تو میں نے اس طرح کر کے نکال دیا آپ کو. یہ آگے ہے زوجہا مہندسن. زوجو مبتدا مضاف، ہاں مضاف الیہ، مہندسن اس کی خبر. اشتیاق سے اگلا جملہ پڑھیے. اخی، آپ دیکھیں پچھلا کویسچن تھا الکا اخن، اگلا کویسچن پوچھ رہا آ عندک سیارۃ، ڈو یو ہیو اے بردر، ڈو یو ہیو اے کار. تو آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے. عند ظرف خبر، کا مضاف الیہ، سیارۃ مبتدا، یا اخی، یا جو ہے اصل میں یہ یوں ہے، یا اخا پلس یا متکلم. یا حرف ندا ہے، اخا اسم المنادى منصوب وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ، یعنی یہ حرف ندا ہے
حرف ندائن یہ اسم المنادہ منصوب بالیاء بالالف، یہ الف کے ساتھ منصوب ہے اخا، پلس یہ مضاف ہے اور یہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب آپ پڑھیں اخا کو یا کے ساتھ تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے جب ان کو ملا کر لکھیں گے آپ تو لکھیں گے یوں اخی، پھر ہم کہیں گے یوں کہ یا حرف ندائن ہے، اخا اسم المنادہ منصوب ہے بالالف لأنہ من اسماء الخمسۃ، اور مضاف ہے ساتھ، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ جی کیا ہے؟ آئندہ کا سیارتن یا اخی، ڈو یو ہیو اے کار او مائی بردر؟ جواب پڑھیں۔ لا ما عندی سیارتن، لا حرف نفین ہے، ما بھی حرف نفین ہے۔ اب یہ دوسرا ما ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم ما اسم و استفہام والا پڑھتے رہے ہیں، گویا ما کے بہت سارے استعمالات ہیں۔ ما اسم و استفہام کے طور پہ بھی آتا ہے، اور یہ اس کا سیکنڈ یوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ما حرف نفین کے طور پہ بھی آتا ہے، اس ما کو ما نافیہ کہتے ہیں۔ اندہ ظرف خبر ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، سیارتن اس کا مبتدا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نو آئی ڈو ناٹ ہیو اے کار، اندی دراجتن، اندہ ظرف خبر، یا متکلم مضاف الیہ، دراجتن مبتدا۔ آگے ہے اندہو حمزۃ، اندہو سیارتن، اب حمزہ کا ذکر ہے، حمزہ تھرڈ پرسن ہے، اپنا ذکر کر رہا تھا تو اندی کے ساتھ کر رہا تھا، اس کا ذکر کرے گا تب کہے گا اندہو سیارتن، اندہ ظرف خبر، ہو مضاف الیہ، سیارتن مبتدا۔ اندہ ظرف ہے تو اس ظرف کو بھی ذرا 14 کے ساتھ کھول لیتے ہیں تاکہ ظرف مضاف الیہ کی بھی ایک پریکٹس ہو جائے۔ اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن، اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکن، اندی، اندنا،